بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے پروگرام میں فری مارکیٹ اکانومی کی بات کی اور ہم نے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ یہ جو گلوبل اکنامک سسٹم ہے اس نے انسانیت کو کیا دیا اور مسلمان معاشرے کیا اس کو موجودہ شکل میں قبول کر سکتے ہیں، یا اگر اسلام کی تعلیمات کو بنیاد بنایا جائے تو ہم کو ایک نیا گلوبل اکنامک سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم نے اس ضمن میں کتنی پیش رفت کی اور کیا ہم اپنی ترقی کو اس کے ساتھ منحصر کرتے ہیں کہ اسی فری مارکیٹ اکانومی سسٹم کو اپنائیں یا اپنے لیے ایک نیا نظام تشکیل دیں. اس سوال سے اٹھنے والی بحث کو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آگے بڑھایا تھا اور آج انہی شرکاء کے ساتھ ہم فری مارکیٹ اکانومی اور اسلام کے باہمی تعلق اور اس کے ضمن میں اٹھنے والے سوالات کو بھی زیر بحث لائیں گے. سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. ڈاکٹر لال خان صاحب اس ملک کے ایک ممتاز صاحب علم ہیں، دانشور ہیں، ماہر معیشت ہیں، پولیٹیکل اکانومی پر آپ کی نظر ہے اور بہت ساری کتابوں کی آپ مصنف ہیں. ڈاکٹر عمران علی صاحب سے ہم شروع کریں گے اپنی گفتگو کو سرمایہ دارانہ نظام کی اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والے ویلفیئر اسٹیٹ کی کنسیپٹ کی. بات یہ سامنے آئی تھی کہ یہ ویلفیئر بھی اصل میں ایک ڈرامہ ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک آپ یوں کہ ایک اشر اشیر بھی نہیں ہے. چند فائدے جو وہ سمیٹتا ہے سرمایہ دار، اس کا بہت کم حصہ عوام کے لیے آتا ہے، ورنہ اصل میں یہ لوگوں کی استحصال پر مبنی ایک سسٹم ہے. ایک بات میں کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے اسٹالن کو کافی کرٹیسائز بھی کیا، لیکن اسٹالن نے ایک اچیومنٹ اس کی یہ تھی، اور اسی لیے میرا خیال ہے ویسٹ میں اینالسٹس اس کو ڈیمونائز کرتے ہیں، کہ ایک بیکورڈ سوسائٹی، ایک ایگریکلچرل سوسائٹی جو بہت ہی ایڈورسٹیز کے تھرو جا چکی تھی، انہوں نے 10 سال میں اس کو انڈسٹریلائز کر دیا تھا. اس کا بہت زیادہ ہیومن کاسٹ تھا، اس کی بڑی بہت ریسٹرکچرنگ کی ضرورت تھی، لیکن 10 سال میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نازی جرمنی تیار ہو رہا ہے سوویت یونین کو اٹیک کرنے کے لیے، ریئل اینمی واز کمیونسٹ رشیا، کہ انہوں نے اس میں ٹرانسفارمیشن لائی. اتنی جلدی کسی سوسائٹی میں کسی اکانومی میں نہیں یہ آ سکی. سو یہ ایک ماڈل تھا تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز کے لیے، اور اسی لیے وہ سوشلزم سے اٹریکٹ رہے بہت سارے ہمارے لیڈرز، اور سوشلسٹ پروگرامز کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی، لیکن وہاں تک نہیں جا سکے جو اسٹالن کی مطلب کہ آئرن ڈسپلن یا جو بھی آپ کہہ سکیں پورے جنریشن کو سیکریفائز کیا. یہ جو بات ہوئی مولانا، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی اسلامی معاشی نظام ہے؟ دیکھیے، یہ اسلامی نظام کے قریب تر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی اسٹیٹ کی گرفت بہرحال ایک سطح پہ ہونی چاہیے، وہ جو فرق انہوں نے بیان کیا سرمایہ دارانہ نظام کا اور اسلام کا. اچھا، یہ بات آڈم سمتھ نے مثلا جیسے کہی تھی کہ یہ معاشی عوامل ہیں، اس مارکیٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ معاشی عوامل ہیں جو خود طے کریں گے چیزوں کی قیمتیں کیا ہوں گی، معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اسٹیٹ اس میں کوئی انٹریکٹ نہ کرے. پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں، برطانیہ میں، جاپان میں پھر اسی ماڈل کو دوبارہ اختیار کر لیا گیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ اصل میں اسٹیٹ کا کام تھوڑی سی نگرانی ہے، اس کے بعد باقی یہ معیشت خود، مارکیٹ خود ہر چیز طے کرے. بیسیکلی پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کافی یہاں پر موٹے ہٹے کٹے بیکار لوگ ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے اور ارب پتی ہیں. مثلاً تھیچر کے زمانے میں یہ بھی نعرہ لگتا تھا کہ گیو دس ایڈیٹ اے جاب. پرنس چارلز کے بارے میں، تھیچر کے بارے میں لکھا، کوئی کام نہیں اس کا، کہ وردی پہن کے پھرنا، سیر کرنا، ارب پتی ہیں، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر، کوئی کام نہیں. برٹش منارکی دیکھ لیں. اس وقت جو آمدن ہے مائکروسافٹ کی، اور خاص کر کے جو انڈیویجول آمدن ہے بل گیٹس کی، وہ پاکستانی 27 کروڑ 80 لاکھ روپیہ فی منٹ بنتا ہے. وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں. اور ابھی یہ ناجائز پیسہ تو نہیں ہے، ابھی بھی اس جستجو میں کہ اس سے اور بڑھے. دیٹ از دا ریٹ آف پروفٹ. وہ ناجائز پیسے، میں بتاتا ہوں کیسے ناجائز پیسے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو گلاس کی فیکٹری میں بچہ گلاس بناتا ہے، مزدور گلاس بناتا ہے، وہ صبح سے 8 گھنٹے آپ لے لیں جو نارمل کیپٹلزم، ورنہ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ جو اس ریت کو گلاس میں کنورٹ کرنے کی محنت کرتا ہے، اس کی ایک قدر پیدا کرتا ہے، جو اس کی سرپلس ویلیو پیدا کرتا ہے. اس کی اگر قیمت 10 روپے اس گلاس کی، تو اس کو 8 آنے ملتے ہیں. باقی 9.5 روپے جو ہیں وہ اس آدمی کو ملتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتا. تو اس کا سرمایہ نہ ہوتا تو وہ 8 آنے بھی تو اس کو نہیں ملتا. وہ سرمایہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آتے ہیں سرمایہ داروں کے پاس؟ آسمان سے تو نہیں آتا. وہ لوٹ مار ہوتی ہے. استحصال سے استحصال بنتا ہے، پروفٹ سے پروفٹ بنتا ہے. ایک کمپنی سے دوسری کمپنی بنتی ہے، کمپنی کو کھاتی ہے. یہ فاؤنڈیشن ہے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی اور ان عالمی اجارہ داریوں کی. اب دیکھیں نا اس وقت دنیا میں
کتنی اجارہ داریاں کتنا لوٹ کر رہی ہیں اور انسان غربت کی لکیر سے نیچے گر رہا ہے. یہ صرف مارکس تھا جس نے کیپٹل کے والیوم 2 میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ ایک ایسی سٹیج آئے گی جہاں پر قومی ریاست متروک ہونا شروع ہو جائے گی, جہاں کم سے کم ہاتھوں میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کا مجتمع ہوگا سرمایہ, اور زیادہ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. یہ تینوں فیکٹرز آج ہمارے سامنے ہیں. آج جتنی عمارت ہے اتنی تاریخ میں کبھی نہیں تھی, آج جتنی غربت ہے اتنی بھی تاریخ میں کبھی نہیں رہی تھی. میں اس کی دردناک مثالیں نہیں دینا چاہتا, آپ کو پتہ ہے لوگ اپنی کڈنیز بیچتے ہیں, بچے بیچتے ہیں, اپنی عزتیں بیچتے ہیں, ہر چیز اس منڈی کی مارکیٹ میں نیلامی پہ لگی ہوئی ہے. یہ کرمنل سوسائٹی, ان ہیومن سوسائٹی ہے, یہ انسانی نہیں ایک وحشیانہ نظام ہے جس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں. اور اس کو بدلنے کے لیے صرف سوشلزم ہے اور کوئی میتھڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, ڈاکٹر صاحب نے پڑھا کہ جو ٹروٹسکی کی سٹرگل ہے, کتنی سٹرگل ہے, اس کو قتل کیا گیا میکسیکو میں, 13 لاکھ بولشوک پارٹی کے ممبران کو قتل کیا گیا. 28 ممبر تھے سینٹرل کمیٹی کے, 1938 میں صرف ایک خود موجود تھا, وہ اسٹالن خود تھا, باقی سب کو یہ مروا دیا گیا یا ایگزائل کر دیا یا ختم کر دیا. انٹرنل رشین ریولوشن کے اندر بہت بڑی سٹرگل ہے. اور جب آپ اسٹالن کا, یا میں اسٹالن کا نام لیتا ہوں, وہاں میرا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا, کہ یہ بات بہت دیر بعد یاد آئی. نہیں, دیر بعد نہیں, میں تو جو سٹرگل ہے 1917 میں چلی ہے, 1918 میں چلی ہے, 1924-25 میں چلی ہے. لینن نے سب سے پہلے خود لکھا تھا کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا. 16 جولائی 1921 کو لینن نے جو سپیچ کی سیکنڈ انٹرنیشنل کی کانگریس میں, سیکنڈ کانگریس اور تھرڈ انٹرنیشنل میں جو ECCI, اس میں اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر جرمنی میں ریولوشن نہیں ہوتا تو رشین ریولوشن ختم ہے, اور اگر جرمن ریولوشن کو سکسیسفل کرنے کے لیے آپ کو اس کو قربان کرنا پڑتا ہے تو ہم اس میں ایک لمحے کی اسکراٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے. ریولوشن کا لیڈر تھا, اس نے خود پریڈکٹ کیا تھا کہ سوویت یونین کولیپس کرے گا. آپ کسی آکسفورڈ میں, پرنسٹن میں, ہارورڈ میں, آپ کسی یونیورسٹی میں کوئی مجھے PhD تھیسس دکھائیں کسی سرمایہ دار دانشور کا لکھا ہوا جس نے پریڈکٹ کیا ہو کہ سوویت یونین ٹوٹے گا. اگر سوویت یونین کی پریڈکشن کسی کی تھی وہ لینن نے کی تھی. ٹروٹسکی نے 1936 میں ریولوشن بٹریڈ میں گرافیکل پریڈکشن کی تھی. ٹیڈ گرانٹ نے کی تھی 1943 میں, ایلن ووڈز نے کی تھی 1962 میں, بہت سال پہلے ریولوشن کی. دوسری چیز جو ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اسٹالن بعد میں ہے. بیسیکلی ریولوشن جب ہوا تھا اس کی لیڈرشپ میں اسٹالن نہیں تھا. اسٹالن واز اے ویری سیکنڈری ممبر آف دا سینٹرل کمیٹی. گریٹ اکتوبر ریولوشن جب ہوا اس میں اسٹالن نہیں تھا, کوئی بالکل اس کا کوئی رول نہیں تھا ریولوشن میں. اٹ واز لینن اینڈ ٹروٹسکی. اس کے بعد جو جنرل سیکرٹری تھا اس وقت کمیونسٹ پارٹی کا وہ گریگری سویڈلوف تھا. اسٹالن کا کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جتنی پلانڈ اکانومی کے تحت ڈیولپمنٹ رشیا میں, سوویت یونین میں ہوئی ہے, تاریخ کے کسی معاشرے, کسی سماج میں کبھی اتنی تیز ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اور وہ ایک مسک شدہ سوشلسٹ اکانومی تھی. اگر درست ڈیموکریٹک سوشلسٹ اکانومی ہوتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی شکل بدل سکتی. یہ کہہ رہے ہیں ایڈوانس کیپٹلزم کی میں سٹوری سناتا ہوں ان کو. امریکہ میں اس وقت ہیوگو شاویز جو ہے وہ نیو یارک میں, بoston میں, شکاگو میں, امریکہ کے غریب علاقوں میں وہ تیل سردیوں میں بانٹ رہے ہیں. غریب ملک سے امیر ملک میں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تیل بانٹ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ سردیوں میں وہ اپنی گرمائش پیدا کر سکیں. ایگزیکٹلی. اور بہت سارے, ابھی کیٹرینا دیکھیں کیا ہوا, کیٹرینا کے بعد نیو اورلینز دیکھیں. مطلب اس وقت امریکہ میں جتنی غربت ہے, نیو اورلینز میں بہت غربت ہے. اس لیے کوشچن یہ کہ یہ ایز اے ورلڈ سسٹم ایکسپلائٹیشن کر رہا. آپ برٹن میں شینٹی ٹاؤنز دیکھیں, آپ لنڈن کی سب ویز کی کنڈیشن دیکھیں, آپ فرانس میں دیکھیں کتنی غربت ہے, کتنے رائٹس ہوتے ہیں فرانس میں. 40,000 گاڑیاں جلا دی تھی جن نوجوانوں نے, وہ کون تھے؟ وہاں پر غربت آج ایک ورلڈ سکیل پہ کیپٹلزم پھیلا رہا ہے. ملیشیا اور ترکی دو مثالیں دی انہوں نے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات رکھتا ہوں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹرکی میں جو ریولوشن ہوا تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. ٹرکی میں کرائسس ہے, اور جو اسلامسزم کا ریسرچنس ہے وہ بیسیکلی جو ابھی عبداللہ دوبارہ صدر بنے, پریزیڈنٹ بنا ہے, جو اسلامک ریوائول ہوا ہے, دیٹ از اے ڈیفیٹ آف کمالزم, دیٹ از ڈیفیٹ آف ترکش کیپٹلزم. دوسرا کیا ہے, جو مہاتیر انڈونیزیا میں بداوی پہ الزامات لگا رہے ہیں اس وقت, جو کرائسس انڈونیزین کیپٹلزم کے اندر, جو ملیشیا کے مختلف حصوں میں ایتھنیسٹی بڑھ رہی ہے, جو ملیشیا کے مختلف حصوں میں جو ریلیجس انٹالرنس بڑھ رہی ہے. اور پہلے تو بات یہ کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس پروڈکٹس کا کیسے ہوا, یہاں ہوا وہاں نہیں ہوا. جب دوسری عالمی جنگ کے بعد
سرخ اندھیری اٹھی چائنا سے، ویتنام سے، اس نے غلبہ پانا شروع کیا، تو امریکن امپیریلزم نے مصنوعی آرٹیفیشل اسٹیٹس بنائی.